الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فقال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ پاک نے ہم پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کی، تراویح ادا کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. رمضان مبارک کا آخری اشراق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک بہترین موقع ہے. رمضان مبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر مسلمانوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم ہے. اس لیے صدقۃ الفطر کے متعلق چند ضروری مسائل ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. صدقۃ الفطر یہ کیا ہے؟ ہم نے رمضان مبارک کے مہینہ میں روزے رکھے، تراویح ادا کی اور عبادات کی. اللہ پاک نے یقیناً اس پر ہم سب کو اجر عطا کرنا ہے. اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسلمان عیدگاہ میں آتے ہیں
تو اللہ رب العزت ان کو واپس لوٹتے وقت ان کی عبادات کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ بدلہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی ہے۔ تو چونکہ عید یہ رمضان مبارک کی عبادات کے خیر و عافیت سے تکمیل کے موقع پر ایک خوشی کا موقع ہے اور انعام ملنے کا دن ہے، اللہ رب العزت نے اس لیے عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ رمضان مبارک کے مہینہ میں ہم نے جو عبادات کی ہے، روزہ رکھا ہے، تراویح ادا کی ہے، ان کی ادائیگی میں اگر کوئی تھوڑی بہت کی کوتاہی ہو گئی ہے، وہ آداب جن کی رعایت رکھنا ضروری تھی، ان آداب کا کما ہو اگر ہم خیال نہیں رکھ سکے تو صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما لیں گے اور عبادات کا پورے کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کی غرض ہے کہ ادا کیوں کیا جاتا ہے، کہ جو انعام اللہ پاک نے روزے اور دیگر عبادات پر رکھا ہے وہ پورے کا پورا اجر ہمیں مل جائے اور ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی صدقۃ الفطر سے ہو جائے۔ اس لیے روزوں کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی ادا کرنے کا حکم ہے اور عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ صدقۃ الفطر یہ کس شخص پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، آزاد ہو اور اس دن صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، نصاب کا مالک ہو۔ جس میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ سونا ہے، چاندی ہے یا نقدی ہے یا مالک درخت ہے یا درست ہے سامان ہے، اس پر سال گزرے نہیں۔ سال گزرنا زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بس رمضان کے اختتام پر عید کی نماز، کیونکہ عید کے دن طلوع فجر سے پہلے جو بندہ صدقۃ الفطر، جو بندہ نصاب کا مالک ہے، مسلمان ہے، آزاد ہے اور وہ نصاب کا سونے کا ہو، 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی بقدر نقدی ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھر کا سامان ہو، اتنا ہی تو صدقۃ الفطر اس شخص کے واجب ہے۔ سال گزرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے گا؟
بہتر وقت تو عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی بندہ صدقۃ الفطر اس سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا. رمضان مبارک میں ادا کر دیتا ہے، شروع رمضان میں یا درمیان رمضان میں تو ادا ہو جائے گا، اگرچہ بہتر روزوں کے اختتام پر ہے. اور عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے دینا یہ بہتر ہے. اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کی شروع ہونے سے پہلے صدقۃ الفطر دے دے، دینا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ادا کرے. میں نے عرض کیا کہ صدقۃ الفطر رمضان مبارک کے مہینہ میں کی جانے والی عبادات کی کوتاہی کی نوزت کو دور کرنے کے لیے اور عبادت کا پورا اجر لینے کے لیے صدقۃ الفطر لاگو ہوا ہے. اگر کسی بندے نے رمضان مبارک کے مہینہ میں روزہ رکھا نہیں، کسی وجہ سے نہیں رکھا، کیا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے؟ جی بالکل، اس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے جس نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے. صدقۃ الفطر کس کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ صدقۃ الفطر انسان اپنی طرف سے ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا. جو بالغ اولاد ہے اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا گھر کے سربراہ پر ضروری نہیں ہے، وہ خود ادا کرے. ہاں اگر بڑا خوشی سے خود ادا کر دے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اسی طرح بیوی کا صدقۃ الفطر خامد پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے. شریعت میں میاں اور بیوی کی جائیداد الگ سب ہوتی ہے، تو بیوی اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے گی، لیکن اگر خامد اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا. تو صدقۃ الفطر یہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کیا جائے گا. صدقۃ الفطر یہ کس چیز سے ادا کرنا ہے اور کتنا ادا کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں جن سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے. نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 کشمش اور سوگی جسے کہتے ہیں، خشک انگور سوگی. یہ 4 چیزیں ہیں جن سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے. گندم سے ادا کرنا ہو تو نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، اور احتیاطاً 2 کلو دے تو بہتر ہے، جس کی قیمت تقریباً 275 روپے بنتی ہے. احتیاطاً کو 300 دانا کے تو بہتر ہے. نمبر 2 جو ہے
جو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے تو 1 سا یعنی 3.5 کلو یا اس کی قیمت، یہ قیمت تقریباً کوئی 550 روپے قریب بنتی ہے۔ تیسری چیز ہے کھجور۔ کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تو وہ 3.5 سے رہے 1 سا، کھجور دے اس کی قیمت دے، اور درمیانے درجے کی کھجور جو ہمارے عموماً ایرانی بکتی ہے تقریباً 1400 روپے کی ہے، تو ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت تقریباً 1400 ادا کی جائے گی۔ نمبر 4 کشمش سوری، اس سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہو تو 3.5 کلو کشمش سے یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اس کی قیمت تقریباً 2450 روپے تقریباً بنتی ہے۔ تو ان 4 چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر ان 4 چیزوں سے ادا کرنا ہے تو کیا اس میں بندے کو اختیار ہے جس سے چاہے ادا کر دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقۃ الفطر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ جیسی مالی حیثیت ہے صدقۃ الفطر بھی اسی حیثیت سے ادا کرے گا۔ جو اعلیٰ درجے کا مالدار ہے، ماشاءاللہ زمینیں جائیدادیں کافی، تو وہ کشمش سے ادا کرے گا، 3.5 کلو 100 کی کشمش تقریباً 2450 بنتے ہیں ایک آدمی کی طرف سے۔ جو مالی لحاظ سے اس سے کمزور ہے لیکن ہے مالدار، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے لیکن اس سے ذرا کم ہے، تو وہ صدقۃ الفطر کھجور سے ادا کرے گا، یعنی ایک آدمی کی طرف سے تقریباً 1400 روپے۔ اور جو مالی لحاظ سے اس سے کمزور ہے، پھر معاشرے میں درمیان درجے کا بندہ شمار ہوتا ہے، تو وہ اپنا صدقۃ الفطر جو سے ادا کرے گا، پھر تقریباً کوئی 500 550 کے تقریباً۔ جو بندہ مالی لحاظ سے صاحب نصاب تو ہے لیکن زیادہ مالدار نہیں ہے، بس نصاب کا مالک ہے، تو وہ صدقۃ الفطر گندم کے حساب سے ادا کرے گا، اور گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم ایک آدمی کی طرف سے احتیاطاً 2 کلو، جس کی قیمت تقریباً 2.25 سے 275 روپے احتیاطاً 300 روپے بنتی ہے۔ تو صدقۃ الفطر جو ادا کی جاتا ہے یہ اپنی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کے ادا کی جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہر بندے کے لیے ایک صدقۃ الفطر ہے، ایسا نہیں ہے، مالی لحاظ کو دیکھ کر صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ تو صرف نصاب کا مالک ہے، زیادہ مال اس کے پاس نہیں، گندم سے ادا کرے گا،
جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ جو سے ادا کرے، جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ کھجور سے ادا کرے، جو اس سے زیادہ مالدار ہے وہ کشمش اور سونے سے ادا کرے۔ آج کل لوگ صدقۃ الفطر کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ فطرانہ کتنا ہے جی؟ تو بتانے والے بتا دیتے ہیں گندم کا کہ مثلاً 300 روپے، ایسے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر پوچھا جائے، پوچھنے والا پوچھے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے، اس سے پہلے اس کی مالی حیثیت پوچھی جائے، اس کے بعد اس کو بتایا جائے کہ آپ کا صدقۃ الفطر اتنا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صدقۃ الفطر گندم سے ادا کرتے ہیں، سارے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس سے زیادہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہوں، حالانکہ مالی حیثیت کے اعتبار سے ادا کرنا چاہیے۔ جیسا بنتا ہے مالی لحاظ سے، ایسا ہی اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ سب کے لیے گندم سے نہیں ہے، کوشش کی جائے احتیاطاً کچھ زیادہ دیا جائے، کمی نہ رہ جائے۔ یعنی آج کے صدقۃ الفطر ہے اس لیے کہ رمضان میں ہونے والی کوتاہیوں سے اللہ پاک درگزر فرما لے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالتا ہے، اللہ پاک اس سے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق کچھ زیادہ ادا کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے زیادہ کوتاہیوں کی معافی کا پہلے معاملہ ہوگا۔ تو مالی لحاظ کو دیکھ کر ادا کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر بندے نے ادا کرنا ہو تو بتانے والوں میں بس اوقات پوچھنی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک عالم نے اتنا بتایا، دوسرے نے اتنا بتا دیا کہ جی ٹی وی پر تو ہم نے دیکھا، نیٹ پر ہم نے دیکھا جی وہاں صدقۃ الفطر جو ہے وہ 300 روپے بتایا گیا گندم کا، جب یہ فلاں علاقے کا عالم اس نے 250 روپے بتایا ہے، آپ 300 روپے بتا رہے ہیں۔ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں شہروں اور دیہاتوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ شہروں کے اندر چیزیں عموماً مہنگی ہوتی ہیں، اناج وغیرہ، اور دیہاتوں کے اندر سستی ہوتی ہیں۔ اب جو عالم شہر میں بیٹھا ہے وہ وہاں کی قیمت کے اعتبار سے بتا دے کہ اس نے 300 روپے کیا دیا تو اس نے شہر کی قیمت بتا دی۔ جو دیہات میں بیٹھا ہے، دیہات میں چونکہ اس طرح اناج سستا ہوتا ہے، اس نے 250 بتا دیا، اس نے اپنے علاقے کے اعتبار سے بتا دیا، خلاف نہیں ہے۔ جو درمیانہ درجے کے علاقے میں بیٹھا ہے، نہ شہر ہے نہ بیٹھا ہے، نہ شہر نہ گاؤں، اسے 200 روپے بتا دیا۔ اصل میں یہ علاقوں کا اختلاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب بس اپنا ملکی لیول پر، نیشنل لیول پر اعلان ہوتا ہے صدقۃ الفطر کا، تو وہ پھر کچھ زیادہ کر کے بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ کچھ زیادہ ہی دے دیں، کم نہ دیں۔ وہ اوپر جو سرکاری سطح پر اعلان ہوتا ہے تو وہ زیادہ کا ہوتا ہے، 20-25 روپے 50 روپے زیادہ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر پوری اسٹیٹ کو، پوری ریاست کو دیکھ کر، پورے ملک کے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو باہر کا اصل جو صدقۃ الفطر ہے وہ جو ہے یہ 4 چیزیں، یعنی گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان کی جو بھی قیمت ہے جہاں میں اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس دن صدقۃ الفطر ادا کرنا ہو تو آپ نے علاقے کی بڑی دکان سے چیزوں کی قیمت پوچھ لی جائے جس سے ادا کرنا۔ لہٰذا
جو انہوں نے بتایا اس اعتبار سے صدقہ الفطر ادا کر دیں۔ صدقہ الفطر جو ہے یہ کب ادا کرنا ہے؟ پہلے بتا چکا ہوں کہ صدقہ الفطر یہ عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے صدقہ الفطر ادا نہ کر سکا تو پھر اس کے لیے صدقہ الفطر معاف نہیں ہے، ادا کرنا پڑے گا۔ عید کی نماز کے بعد ادا کر دے لیکن اس کے ثواب میں کمی آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے اگر کسی نے صدقہ الفطر ادا نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا بلکہ اس میں واجب ہی رہے گا۔ عید کی نماز خود ادا کرے، ادا ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ ادا کرے تو وہ ضروری سمجھے اپنے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں عید کی نماز سے پہلے دینا دیا نہیں، اب دینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ مسئلہ ایسا ہے۔